بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی روح جب بدن سے نکل جاتی ہے اور اس ساتھ جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے بدن میں نہیں جاتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ وہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برزخ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اور آخرت کے بیچ میں ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسان اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے رتبے کے حساب سے اس میں رہیں گے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے۔ تو یہ بہت بڑا عالم ہے، لہذا ایسے ہی سمجھیے کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ وہاں کوئی آرام میں رہتا ہے، کوئی تکلیف میں رہتا ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ موت کیا ہے، تو موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر وہ روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے ایک الگ جگہ مقرر ہے، اور قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، تو کسی کی اعلیٰ علیین، کسی کی چاہے زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے۔ اور کافر کو روح قید رہتی ہے، چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگٹ یا قبر پر۔ بہرحال روح مرتی نہیں ہے، مٹتی نہیں ہے، بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح سے اس کا تعلق بھی رہتا ہے، یعنی روح کا بدن سے ہمیشہ تعلق رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بدن کو عذاب ہوتا ہے تو روح کا اس بدن سے تعلق ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسی میں تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے اسے بھی آرام پہنچتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی بھی ہے، اور اس کی بات کو بھی سنتی ہے۔ اور مسلمان کی روح کی نسبت تو حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں ہے، بلکہ سب جگہ اس کے لیے برابر ہوتی ہے۔ لہذا جو یہ کہے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے، تو وہ ہمارے شریعت کے مطابق بد مذہب ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے، وہ انسان بد مذہب ہے۔ اور یاد رکھیے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور
इंसानों के सिवा हैवानात यानी जानवर वगैरह सुनते भी हैं और दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती भी है। मोमिन को और सुन्नी मुसलमान को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह के इधर की पसलियां उधर हो जाती है, यानी इधर की पसली इधर कर देती है, उधर की पसली इधर कर देती है। ये काफिर के साथ मामला होता है, लेकिन एक सहीह अकीदा सुन्नी मुसलमान के साथ ये मामला नहीं होता, बल्कि बड़े प्यार से उसको कब्र दबाती है, जैसे कि माँ छोटे बच्चे को भींच लेती है और हाथों से सीने के साथ दबा लेती है। इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक मोमिन को कब्र दबाती है। जब लोग अपने अजीज को दफन कर देते हैं तो दफन करने के बाद जब कब्र से यानी कब्रिस्तान से वापसी होती है तो याद रखिए उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। और यह भी बात याद रखिए कि जब अजीज को दफन करने के बाद कब्रिस्तान से वापसी होती है तो उनके जूतों की जो आवाज होती है तो वो अजीज जिसको अभी कब्र में लिटा करके आए हैं वो उनके जूते की आवाज को भी सुनता है। और जब सब चले आते हैं तो उसके बाद मुनकर और नकीर दो फरिश्ते हैं जो कब्र में दाखिल होते हैं, कब्र को जमीन को फाड़ते हुए और चीरते हुए क्या है सामने की जानिब से दाखिल होते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है, उनका बदन काला, आंखें नीली काली, बहुत बड़ी बड़ी जिनसे आग की तरह लपट निकलती है, उनके डरौने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन चीरते हुए आते हैं, मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज से ये तीन सवालात करते हैं। मुनकर नकीर ये दो फरिश्ते हैं, जमीन को फाड़ते हुए आते हैं और इनकी सूरत भी बड़ी डरावनी होती है, मुर्दा देख करके डर जाता है। और उसके बाद वो सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है मैं रब्बु का, बता तेरा रब कौन है, तेरा परवरदिगार कौन है। और दूसरा सवाल करते हैं मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है। और तीसरा सवाल मुनकर नकीर ये करते हैं मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, उनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में वो क्या कहता था। ये नहीं कहते क्या कहता है, बल्कि यूं कहते हैं मा कुंता तक़ूलु, मादी इस्तमरारी का सीगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िहि रजुल, क्या कहता था इनके बारे में, इस शख्स के बारे में, इस मर्द के बारे में, इनके बारे में तू क्या कहता था। तो अगर जिससे सवाल हो रहे हैं कब्र में वो अगर मोमिन है, सहीहुल अकीदा है और वो सच्चा पक्का मुसलमान है तो वो जवाब देता है मर रब्बो का, ये जवाब में कहता रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। और मा दीनों का के जवाब में कहता दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरा सवाल जो मुनकर नकीर करते हैं मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, सुन्नी मुसलमान होता है तो कहता है हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये तो शम्सुद्दुहा हैं, ये तो बदरुद्दुजा हैं।
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، میں ان کا غلام ہوں. تو کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں. لہذا اس طرح کے منکر نکیر آ کر 3 سوال کرتے ہیں تو ایک مومن اور ایک مسلمان جواب اس طرح سے دیتا ہے، اور اگر وہ کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہاں لادری، میں نہیں جانتا. بلکہ ایک عاشق رسول قبر میں تیسرے سوال کا جواب تو یہ دیتا ہی ہے کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں. بلکہ اگر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ عاشق رسول یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں تم پوچھتے ہو، زندگی گزر گئی انہی کو یاد کرتے ہوئے، انہی کی تمنا میں، انہی کی آرزو میں، اور انہی کو مانتے ہوئے، انہی کا ذکر کرتے ہوئے. اور وہ عاشق رسول کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کل انشاءاللہ آپ اس سے آگے بیان سماعت فرمائیں. السلام علیکم.